بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی چند دنوں سے ہم آپ کے سامنے قربانی سے متعلق جو اہم مسائل ہیں اور جن کا بکثرت ہمارے معاشرے میں رواج بھی ہے ان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی اسی کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب میں کیا فرق ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے صرف اسی پر قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب نہیں، حالانکہ دونوں کے نصاب میں قدر تفاوت اور فرق ہے۔ یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشیں رہنی چاہیے کہ قربانی اور صدقۃ الفطر دونوں کا نصاب ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں صرف 4 چیزوں سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور سامان تجارت سے مراد کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی اور وہ نیت اب بھی برقرار ہے تو وہ سامان تجارت میں داخل ہے۔ اس کے برخلاف قربانی اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مذکورہ 4 چیزوں کے ذریعے صاحب نصاب بنتا ہے تو اس کے نصاب کو زکوٰۃ کا نصاب قرار دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص مذکورہ 4 چیزوں ہی سے نہیں بلکہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے نصاب کا مالک ہو رہا ہے تو اس کے نصاب کو قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب قرار دیا جائے گا، اور جس شخص کے پاس صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب پایا گیا تو اب اس پر ایک حکم یہ لاگو ہوگا کہ اب اس شخص کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری اور شرط ہے، حالانکہ قربانی اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ایام یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کے اندر صاحب نصاب ہو جاتا ہے، نصاب کا مالک ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، حتیٰ کہ جو آخری دن ہے 12ویں ذی الحجہ کا، اس دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اگر نصاب کا مالک ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔